بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں ہے میرے سحری کا پیام۔ ناظرین، آپ کے سامنے لا رہے ہیں بڈگرام کے الحاق کا واقعہ اور سواتی قوم کا بڈگرام کے اندر آنا، کہ کس طرح سواتی قوم آئے اور بعد میں بڈگرام کی الحاق کس طرح ہوئی۔ عبد المتین تاریخ الحاق کتاب میں یہ فرما رہے ہیں کہ سواتی قوم سوات سے جو نکلا، تو یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ پیر بابا کے گھوڑا کسی سواتی نے چرایا، تو اس نے کہا گھوڑے کے بدلے میں سوات گیا۔ یہ صفحہ نمبر 11 پر کہتے ہیں کہ ایک پراچا جو تھا وہاں پر وہ بہت نیک تھا، اور جب اس سوات کے اندر یوسف زئی آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اپنے پاس یہ نمک جو ہے محفوظ رکھو۔ سواتی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ نمک ہمیں دو، تو اس پر اس نے کہا کہ بھئی میں نمک حرامی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اس کو لات مارے، تو زور زبردستی وہاں سے وہ جو ہے وہ ان سے نمک لیا گیا اور زور زبردستی ان پر کی ہے، تو اس نے کہا اس کے بدلے میں سوات کیا۔ مختلف قسم کے ایک کمار کا ایک واقعہ جو ہے وہ بھی سنتے، وہ ان لوگوں کے پاس تھا، سواتیوں کے پاس، اور ان کو جو شکست ہے وہ نہیں مل رہا، تو یوسف زئی نے کہا کہ بھئی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ موچی ان سے مانگ لیتے ہیں۔ سواتیوں سے کہا کہ بھئی اس طرح کریں، آپ ہمیں موچی دے دیں، تو سواتیوں نے کہا یہ کون سا مشکل ہے، موچی ہے وہ ہم دے دیں گے، ایک معمولی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب یہ موچی ان کو دیا گیا تو موچی سے یوسف زئی نے کہا کہ بھئی ابھی سواتی قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کی جائے، تو اس نے کہا تھا اس طرح ہے کہ ان کے کھیتوں میں آپ اپنا بیل وغیرہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اگر یہ آپ کے بیل کو بگا کر واپس لے کر آئے تو سمجھ لینا کہ یہ متحد ہے، حملہ نہیں ہو سکتا، اور اگر انہوں نے اپنے کھیتی سے دوسرے کھیتی میں، دوسرے سے تیسرے میں اس کو بگایا تو سمجھ لیں متنفر لوگ ہیں، اب اس پر قبضہ کر لیں۔ چھوڑا گیا، بیل چھوڑا گیا کھیتی میں، تو جب ایک کھیتی میں وہ نقصان کرتا گیا تو ہر بندے نے اپنی کھیتی سے اس کو بگایا، بیل جانے اور وہ کھیتی کے مالک جانے۔ تو اس طرح جب یہ ناتفاقی ہوئی تو اس میں جو ہے پھر یوسف زئی نے حملہ کیا اور سوات سے ان لوگوں کو سواتی قوم جو ہے وہ ایک موچی کی ناراضگی کی وجہ سے سوات سے نکلے، یا کمہار کے پاس یوسف زئی کی نمک اور ان کا مطالبہ جس پر انہوں نے نہ دیا تو ان کو نکالے گئے، یا پیر بابا کے گھوڑے کو چرانے کے پاداش میں سوات سے نکلے۔ یہ واقعہ جو ہے مولانا عبد المتین صاحب نے 16 نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ جی کرشن نے کہا کہ جب ترک 1000 فوج بھیجا اور اس سے اس علاقے کو فتح کیا تو اس لیے اس کو ہزارہ کہا جاتا ہے۔ ضلع ہزارہ میں یہ بڈگرام جو ہے یہ شامل ہے۔ تز کے بابری میں تز کے ابو الفضل اور جہانگیر نے بھی تز میں ہزارہ کی وضاحت کی ہے۔ جی کرشن نامی مورخ کے متعلق وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 17 پر کہ یہاں ہندو مہاراجا ترکوں کی حکومت تھی، اور ان کے آثار قدیمہ جو ہے وہ ترکوں کے قبضے سے پہلے یہاں ہندوؤں کی حکومت تھی، اور اس کے کنڈرات وغیرہ وہ جو ملتے ہیں۔ مولانا عبد المتین یہاں پر لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے بہت ساری بستیاں یہاں پر، چھوٹے چھوٹے گاؤں جو تھے وہ آباد تھے، اور ستن رام کے نام سے جس طرح بڈگرام بیلوں کے جوڑی جو ہے اس کو چوہان اور بانیاں یہ دو ہندو بھائی تھے، اور اس طرح بڈگرام، نوگرام، چپرگام یہ ہندو نام معلوم ہوتے ہیں۔ اور پشوڑا کے مقام پر چوناگڑھ ہے، اس کے اندر بہت بڑا سوراخ ہے، کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست وہاں لالٹین لے کر گیا تھا لیکن ڈر کی وجہ سے واپس آیا، وہاں پر کہا گیا کہ وہاں پر ہندو کے دیوتا وغیرہ اس کے نندہاڑ اس طرح ایک برہنہ عورت اس کا مجسمہ ہے، تو اسے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ترکوں سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ بعد سے آنے کے بعد ممیالی جو ہے وہ پکل کونش بٹل میں رہے، اور جو گبرے ہے وہ تاکوٹ بڈگرام میں رہے اور یہاں پر سکونت اختیار کیے۔ یہاں پر ترکوں کے جو سلطان تھے سلطان شمشیر، اس کی حکومت تھی جو کہ جابرانہ غاصبانہ حکومت تھی۔ سید جلال بابا کے بارے میں 19ویں صفحے پر وہ کہتا ہے کہ اس طرح ہوا ہے کہ سلطان شمشیر جو ترکوں کے والی تھے اس علاقے کے تاکوٹ سے لے کر بڈگرام تک، اور پکل کے اور تھے تو یہاں پر تھے۔ اب ہوا یوں کہ ان کی حکومت تھی، تو سید جلال ان کے ایک نجومی نے ان کو بتایا کہ آپ کی حکومت کا خاتمہ ایک سید کرے گا اور سواتیوں سے مل کر کرے گا، تو اس پر انہوں نے
فوج لگائی اور ایک مسجد کے اندر سید جلال نامی ایک طالب علم کو دیکھ لیا تو وہی مولانا عبد المتین تاریخ الحاق میں رقم طراز ہے کہ جی کرشن اور اسی طرح مشہور منطقی ملا حسن اور اس کے علاوہ تاریخ ہزارہ کتابوں کے حوالے دیے کہ کس طرح یہ لوگ ہزارہ کے اندر آئے اور انہوں نے قدم جمایا، لیکن سلطان شمشیر کو ان کے ایک دیوان بابا نے بتایا کہ آپ کی حکومت کا خاتمہ سید جلال کریں گے، اور سید جلال نے اخند سالاک کے ساتھ مل کر اور دیگر میاں نظر کے ساتھ مل کر سلطان شمشیر کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ شیخ الحدیث مولانا عبد المتین بانیہ مولی صاحب اور مولانا محمد یوسف دیوبندی، ان دونوں کو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ دلوانے میں استاد کل فی کل حضرت مولانا شیخ رسول خان کا کردار جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو شیخ الہندستانی کہا جاتا ہے۔ وہ ایشیا کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے جبال علم جو ہے وہ ان کے شاگردوں میں شمار ہے، اور تو ان کی کاوشیں اس سے نظر انداز نہیں کی جا سکتی، اور یہی تو شخصانہ ہے کہ ایسے بڑے بڑے جبال علم جو ہے انہوں نے اس علاقے کو خلاصی بھی دلائی، اور جو تگ و دو ہے قوم کے لیے، قوم کے نجات کے لیے ہو چکے ہیں، ان کو جو ہے سلام پیش کیا جانا چاہیے اور ان کو نظر انداز بھی نہ کریں، ان کو یاد رکھنا۔ میاں نظر کے ساتھ مل کر سید جلال بابا نے سلطان شمشیر کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور جو وہاں پر نے ایک کمہار کو لاٹھی دی کہ آپ سلطان شمشیر کے محل پر دے مارو، جس سے پیچھے مڑ کر آپ نے نہیں دیکھنا ہے تاکہ مطلب آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ جب انہوں نے لاٹھی ماری تو تڑاک کی آواز آئی، جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر اڑتا ہوا اس پر لگا، اور وہ بھی چانجل کے مقام پر فوت ہوا، جس کو ٹیٹا بابا کے نام سے مشہور ہے۔ جبکہ سلطان محمود جو ہے وہ اجمیرہ میں کنڈورا کے مقام پر پھر سکونت اختیار کر گئے اور وہاں فوت ہوئے۔ ضلع بڑگرام میں بعد میں جو وڈیرے بنے تھے انہوں نے رفتہ رفتہ ظلم کا بازار گرم کیا، لیکن مولانا عبد المتین اور ان کے بھائی مولانا محمد یوسف، ان دونوں نے دارالعلوم دیوبند سے ایک کرتاس آزاد قبائل کے نام سے چاپ لیا اور قبائل میں متحرک ہوئے عوام کی آزادی کے لیے۔ قوانین یہاں پر ظلم کرتے تھے، لوگوں کے پاؤں سٹا کے اندر ڈالتے تھے اور ان کو اپنے حجروں میں زنجیروں کے ساتھ بند کر کے اور اذیتیں ان کو دیتے تھے۔ ان سے خلاصی کے لیے چکیسر کے نواب کے ساتھ بھی بات کی اور اسی طرح تناول کے نواب کے ساتھ بھی بات کی، لیکن نہ ہوئی۔ آخرکار جب پاکستان آزاد ہوا تو مولانا عبد المتین نے کونش بٹل میں جا کر ڈپٹی کمشنر ہزارہ اور گورنر مل کر الحاق پاکستان کیا۔ بانیہ کو صدر مقام بنایا گیا، یہاں پر پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا گیا۔ مولانا عبد المتین رقم طراز ہے کہ 100 کے قریب لوگوں نے پہاڑی پر جمع ہو کر جشن آزادی کے لیے فائرنگ تک بھی کیے، اور اس طرح اس علاقے کا الحاق ہوا۔ پھر ٹکری اور اس طرح پھر دیشان، پنجور، پنجمیرال، دودال، یہ جتنے بھی علاقے تھے ان علاقوں نے الحاق کیا۔ جبکہ علائی نے بعد میں مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی کے دور میں مولانا عبد الحکیم اور دیگر علماء کرام کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اور یہ علاقہ جبر ناروا سے آزاد ہو کر آزاد حیثیت کے ساتھ سانس لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ان علاقے میں جو قوانین تھے جو پہلے ظلم جبر کرتے تھے، اب ایک جمہوری عمل کے ذریعے سے ووٹ کے لیے منت سماجت کر کے غریبوں کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ مولانا محمد یوسف کے بڑے بیٹے عطا اللہ لالا بانیہ رقم طراز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اور چاچا کا یہ سوچ تھا کہ کاش ہم وہ دن دیکھ لیں کہ جس میں پہاڑیوں پر بکری چرانے والا وہ بھی محفوظ ہو۔ اتنے دلکش اور عظیم نظاروں کا یہ علاقہ ہے، اگر اس کے عوام سکھ کے سانس لے تو یہ ہماری زندگی میں ایک کامیابی ہوگی۔ اور ہوا یوں کہ آج بڑگرام الحمدللہ خود مختار اور ہر جبر ناروا سے آزاد پاکستان کا حصہ ہے، جس میں یک زبان، یک قوم، یک کلچر کے لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں، آزادانہ اپنے کاروبار، اپنے معاملاتی زندگی اس میں جو ہے بالکل آزاد ہیں، اور کسی کے دباؤ اور پریشر اس میں نہیں ہے۔ بڑگرام وادیوں پر مشتمل، پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں پر مشتمل ایک خوبصورت علاقہ ہے، جس میں ہر طرح کے موسم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے نوادرات سے اس کو نوازا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے زیادہ تر زندگی جو ہے وہ سعودی عرب کے محنت مزدوری پر جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ بڑگرام کے بڑے بڑے محلات جو ہے یہ سعودی عرب کے محنت مزدوری کے ذریعے سے بنا۔ بازار جو ہے یہ طویل ترین بازار ہے، جو کہ تمائی سے شروع ہو کر
آگے کس پل تک بالکل روڈ کے کنارے پھیلا ہوا لمبا بازار ہے، پاکستان کے طویل بازاروں میں سے ایک بازار ہے۔ زیادہ میدانی علاقہ نہ ہونے کی وجہ سے بازار جو ہے روڈ کے کنارے سجا ہوا ہے، لیکن ایک قوم، ایک فکر، ایک سوچ کے لوگ رہنے کی وجہ سے یہاں کسی قسم کی کوئی خاندانی تعصبات اور اسی طرح کوئی دینی یا مسلکی اس قسم کے تعصبات سے بڑگرام ہمیشہ کے لیے محفوظ رہا۔ اللہ تعالیٰ بڑگرام کو اسی طرح محفوظ رکھے، اور عوام علماء اکرام نے جو محنت کی اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، نن انتہائی اہم علاقہ کی انتہائی اہم شخصیت سرناست ہو د کم خلقو د وجنه چې نن بڑگرام اهل تاریخ چې کم خلق دی یا شوقیان د تاریخ چې کم خلق شوق لري، نو یقین وکړئ چې هغوی به د دې خبرې داد ورکوي چې د دې خلقو د بڑگرام په ابیارۍ کې یو ډیر غټ لاس دی او الله تعالی دونه غټ کار اخیستی دی۔ د بانیا هغه علاقه ده چې کوم علاقې استاذ کل فی کل پیدا کړ دی، او بیا دې علاقې داسې زرخیزي ورکړ ده چې پوره بڑگرام الحمدلله الله تعالی د دوی د لاسه زرخیزه کړ دی۔ د قرآن شریف د آیات ما ولوستو، د دې مفهومي ترجمه دا ده چې الله تعالی فرمایي چې انسان له هغه څه دی کوم له چې هغه کوشش کوي، لیکن د مخکني دو آیاتونو ترجمه دا ده چې موږ به د دوی دا کوشش ګورو چې د دې انسان دا کوشش په وخت مناسب باندې دی او که نه، بیا د زړه سره کوشش کوي او که نه، کله چې په مناسب وخت باندې پراپر وخت باندې دا کوشش کوو او بیا زړه سره یې کوو، نو الله تعالی فرمایي ثم یجزاه الجزاء الاوفى، بیا به دله موږ د دې پوره بدله ورکوو۔ یعنی صرف محنت نه دی، وقت ولهم شرط دی، د هغې نه علاوه زړه سره دللګي چې دا ول هم شرط ده۔ موږ دغه وخت کې بانیا کې ناست یو او عطاالله خان ایډوکیټ چې عطاالله لالا په نوم باندې سیاسي سماجي شخصیت دی د دې علاقې، لغونې تاریخي پس منظر نه به موږ راځو چې کومه زما دلچسپي وه، کومې من چې ما خپل سوچ فکر چې دی هغه جنګول دی۔ ناظرینو سامعینو، ډېر کم کوز خلک کیدی شي چې په دغه باندې واقف وي او تاریخ الحاق نومي کتاب چې دی په بڑگرام کې کیدی شي د خلکو نه وي، لیکن ناظرینو سامعینو 1994 نه واخله تر 95 پورې مطالعه پاکستان د کے پی کے په نصاب کې مولانا محمد یوسف بانیا معنی غټ پورا مکمل چې دی یو باب پورا چپټر په دې باندې، او مولانا اسحاق مانسیروي معنی هم په مانسیره کې، لیکن ډسټرکټ بڑگرام کې په مولانا محمد یوسف باندې و، یعنی دا د پاکستان د کے پی کے بورډ چې کوم دی دا پنځم په مطالعه پاکستان کې معاشرتي علوم کې اچولی و، لیکن نن هغه تاریخ چې دی هغه هم نشته دی، بڑگرام خلک خپل د هیروز نه هم نه دي خبر، یقین په خدای وکړه دې خاورې چې دی د داسې استاذ پیدا کړی چې پاکستان کې مفتی شفیع صاحب چې کوم دی دا د هغو شاګردو، مفتی نظام الدین شامزی د هغو شاګردان دي، شمس الحق افغانی چې کوم ته جبل علم ویل کېږي هغه چې کوم دی هغه هم د دغه بانیا مولوي صاحب د مولانا رسول خان هزاروي شاګردو، د هغې نه علاوه شیخ عبدالحق د اکوړه خټک والا د هم شاګردو، مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه هغه هم د هغو شاګردو، د هغې قاری محمد طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند محتمم چې کوم تقریبا 25 جلدونو باندې خطبات لري، او مولانا محمد نافع، مولانا عاشق الهی بلند شهری نور الله مرقده، دومره عظیم شخصیات چې کوم دي دا د بانیا مولوي صاحب مولانا رسول خان صاحب شاګردان دي۔ بیا رسول خان مولوی صاحب چې دی د بڑگرام نه 21 علماء کرام، مولانا عبدالمتین صاحب او مولانا محمد یوسف صاحب مرحومین سمر چې دی الله تعالی د دو قبرون چې دا د نور نه ډک کړي، دو د علاقې باندې دینی خدمات پی دي، لیکن دا دینی خدمات سره سره په دې علاقه باندې ملي خدمات د دوی هم ډېر زیات